السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 30ویں پارے کی سب صورتوں کا خلاصہ مختصر سے وقت میں پیش کرنا ممکن نہیں، لہٰذا 30ویں پارے میں جو اہم موضوع بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا میں مشرکین مکہ جو کہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے اور قرآن مجید کا تمسخر اور استہزاء اڑاتے ہوئے اس کو نبأ عظیم کہا کرتے تھے، بڑی خبر کہا کرتے تھے، جو کہ حقیقت میں ہی ایک بڑی خبر ہے، عظیم الشان خبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے منہ کی بات کو لیتے ہوئے کہا کہ تم کو اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب تمہیں اس چیز کا علم ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، مردے دوبارہ زندہ ہوں گے یہ برحق ہے، تو مردے زندہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر چیز کے ہونے کا ایک وقت متعین ہے۔ جب یہ ان کے زندہ ہونے کا وقت ہوگا جو کہ یوم الفصل ہے، جس دن سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، فیصلے کا دن ہے، اس دن یہ مردے زندہ ہو جائیں گے، وقت متعین پر یہ ظاہر ہو جائیں گے اور یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی جاہ و جلال کو بیان کیا ہے، اور پھر فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کا جو قطار اندر آنا اور حاضری لگوانا، اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر بات نہ کرنا، اس سب چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آخرت کی ہولناکی، آخرت کے خوف، آخرت کی وحشت، آخرت کی شدت کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات کا مرکزی مضمون بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اس بات ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو ابتدا فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس ساری دنیا کے معاملات کو منظم انداز سے چلا رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اور نیک اور بد انسان کی روح کو قبض کر رہے ہیں۔ اور پھر مشرکین کے اعتراض کے جواب میں کہا کہ قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے صرف اللہ کے حکم پر مردوں کا قبروں سے نکل کر باہر آ جانا، اس چیز کا تذکرہ ہے، اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ فرعون جو ظالم اور جابر تھا، جس کے بعد طاقت تھی، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخصیت سے شکست سے دوچار ہو جانا اور سمندر میں غرق ہو جانا، یہ سب، اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کرنا، زمین کو بچھا دینا، تاروں کا پیدا کرنا، چاند کو پیدا کرنا، سورج کو پیدا کرنا، رنگ برنگ پھول، رنگ برنگ پھلوں کا پیدا کرنا، یہ سب کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ جب وہ سب چیزیں کرنے پر قادر ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر آگے سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام مشرکین کے مطالبے پر ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نابینا تھے اور صورتحال سے ناواقف تھے، کسی آیت کی اصلاح کی غرض سے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ مشرکین کے سردار کو دعوت دے رہے تھے، تو ان کے اس آنے پر نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرا، تو اللہ رب العزت نے سورہ عبس کو نازل کیا۔ یہاں سے ایک عجیب نکتہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بھی صحابہ پر اعتراض ہوا یا صحابہ کی کوئی بات کسی کو ناگوار گزری، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو، تو صحابہ کا دفاع اللہ رب العزت نے خود کیا ہے، کیونکہ صحابہ کا انتخاب خداوندی ہے۔ جیسے انبیاء کا انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح ہی
صحابہ کا انتخاب بھی انتخاب خداوندی ہے۔ انبیاء پر اعتراض ہو، جواب اللہ دیتے ہیں، دفاع اللہ کرتے ہیں۔ صحابہ پر اعتراض ہو تب بھی دفاع اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا دفاع یہ قرآن کا دستور ہے اور اللہ کی سنت ہے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو یا کوئی بڑا صحابی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت وحشی تک کوئی بھی صحابی ہو، حضرت علی ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، سب کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور ان پر اعتراض ہو تو جواب بھی اور دفاع بھی اللہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی شخص کسی کو کسی چیز کا اہل ٹھہراتا ہے، اس کو کوئی عہدہ دیتا ہے، اور اس پر اگر کوئی دوسرا شخص اعتراض کرے تو اس کا وہ خود دفاع کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو اس عہدے کا اہل بنایا، اس عہدے کے لائق سمجھا، اس عہدے پر فائز کیا۔ تو جب کوئی دوسرا اعتراض کرے گا تو دفاع وہ شخص خود کرتا ہے۔ ایسے ہی جو صحابہ کی جماعت ہے ان کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے، اور جب کسی نے صحابہ پر اعتراض کیا، صحابہ پر طعن و تشنیع کی، کوئی بات ناگوار گزری، تو دفاع بھی اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ جیسے پہلے پارے میں منافقین اور مشرکین صحابہ کو سفہاء کہتے، تو قرآن نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو الا انہم هم السفہاء کہا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت، پاک دامنی، عصمت پر قرآن میں 2 رکوع نازل کیے، اولئک هم المفلحون کہا۔ اسی طرح یہاں پر سورہ عبس حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا ایسے آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا، وہ ناگوار گزرا تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں سورہ عبس کو نازل کیا، اور کہا گیا کہ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کر رخ موڑ لیا، جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کے خواہ ہی نہیں، اپنی اصلاح کروانا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی نصیحت کا پیغام ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قرآن سب کو نصیحت کرتا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور آج جو غریب علاقوں کو چھوڑ کر 5 اسٹار ہوٹلوں، بڑی بڑی جگہوں پر جا کر جو لوگ تفسیر، قرآن کی تفسیر، درس قرآن کی مجالس قائم کرتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے بھی واضح الفاظ میں مذمت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی گئی، ایسے ہی جو غریب علاقوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر درس قرآن دیتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، تو یہ سارے کے سارے ان کے لیے قرآن مذمت کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر انسان اپنی پہلی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ اس کو پیدا ہونے پر تعجب نہ ہو۔ وما خلقکم ولا بعثکم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے، جیسے پہلے تمہیں پیدا کیا گیا ایسے ہی مرنے کے بعد بھی تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر جو اجزاء ہیں ان کو پھلوں اور پھولوں کی شکل دینا، ان کو غلے میوجات کی شکل دینا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی طرح وہ جو چیزیں ہیں ان کو خوراک بنایا جاتا ہے، پھر جسم کا حصہ بنتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے والا اس پر قادر اللہ رب العزت ہے۔ تو جب یہ ساری چیزوں پر قادر ہے، ان منتشر چیزوں کو یکجا کر کے خوراک بنایا جاتا ہے، پھر جسم کا حصہ بنتی ہیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ زندہ کرنے والا، دوبارہ زندگی دینے والا، دوبارہ وجود بخشنے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور پھر آخر میں قیامت کے دن کی وحشت
شدت ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور نیک اور بد کے لوگوں کو اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا تذکرہ ہے کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، جو برے ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر قیامت اور حقانیت قرآن پر بات کی گئی ہے۔ سورہ تکویر میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر چیز پر جو اثر دکھانے والی چیز ہے قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ کے گالوں کی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پسندیدہ جانوروں کو لوگ نظر انداز کرنے لگ پڑیں گے، جنگلی جانور جو کہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں یکجا ہو جائیں گے، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، اور پانی اپنی اجزاء کو چھوڑ کر وہ آکسیجن گیس بن جائے گا جس سے سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس کے علاوہ اس پارے میں جو کہ 4 قل ہیں، آخر میں 4 قل ہیں، امت کو شیطانوں اور انسانوں کی جادو اور شر سے حفاظت کے لیے 4 قل عطا کیے کہ انسان صبح و شام یہ پڑھتا رہے تو وہ جنات سے بھی بچا رہے گا اور انسانوں کے شر سے بھی بچا رہے گا، انسانوں کے جادو سے بھی بچا رہے گا۔ جو شخص بھی صبح و شام اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ وہ تمام آفات سے، تمام شرور سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی، باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم نے رمضان المبارک میں پورے قرآن کا خلاصہ پیش کیا، اللہ رب العزت ہمارا یہ پیش کرنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔